جو تصور ہے ایلومناٹی کا، فری میسنز کا، یہ پیرامڈ کا، یہ مختلف چیزیں ہیں اس میں دجال بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کہیں ایسا ہے کہ واقعتاً کوئی جو مالی معاملات ہیں ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو طاقت کے اعتبار سے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے ہیں، یہ کچھ لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، بااثر، مالدار، طاقتور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں ان کو میں اس طرح سے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ 3 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی تو فیکچول باتیں ہیں جو فیکٹس پر مبنی ہیں، ایلومیناٹی اور فری میسنز یا اس طرح کے جو مختلف ٹاپکس ہیں. دوسرا ایک گرے ایریا ہے کہ مے بی وہ ہو یا نہ ہو، یعنی کہ ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہوتی ہیں. تیسرا کانسپریسی تھیوریز ہے، فلی اس طرح کی باتیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کے پیچھے لگنا چاہیے. تو سب سے پہلی کیٹیگری میں اگر آئے فیکچول باتوں کی طرف، تو دیکھیں اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں تو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. سورہ الانعام کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آیت نمبر 128 اور 129. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے فرمائے گا، یہ میدان حشر کی بات ہو رہی، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا. پھر اللہ کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست تھے وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس پر ہم حاضر ہو گئے. اب دیکھیے یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان خود اس دن کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے جنوں سے فائدہ اٹھایا. اور اسی طرح اللہ جنوں سے سوال کریں گے. یہاں پہ جنوں سے مراد وہ شیاطین ہیں، کیونکہ جو برے جن ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں. ان سے سوال ہوگا باقاعدہ کہ تم نے اتنی کثیر تعداد کو گمراہ کیوں کیا تھا. اسی طرح آپ قرآن مجید میں یہ اللہ رب العالمین دیکھیے، یہ آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء بنایا ہے، پروٹیکٹرز، فرینڈز، کن کا؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. اسی طرح تاریخ میں دیکھیں، سیرت میں تو دیکھیے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ شیطان، ابلیس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہیومن فارم میں آیا. اس نے مشرکین کو کچھ آئیڈیاز بھی دیے آ کر، اور وہ آ کر اس طرح سے سازشیں بھی کرتا تھا. اسی طرح پرانے انبیاء جو ہیں ان کے واقعات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ شیاطین اور شیطان خصوصاً ابلیس وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے انسانوں سے. تو دیکھیے قرآن اور حدیث سے کنسیپٹ واضح ہوتا ہے کہ شیطان جس کا اولین مقصد ہے انسانوں کی تباہی اور انسانوں کو آپس میں لڑوانا، تو وہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ہیومن فارم میں آئے اور ایک خاص گروپ سے انٹریکٹ کرے، اس گروپ کو کوئی مطلب لالچ دے، گریڈ دے، اس کو کوئی فائدہ دے اور ان ریٹرن ان سے کچھ کام لے. تو یہ تو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا آئی بلیو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ایسے گروپس رہے ہیں، ان کو آپ فری میسنز کہہ لیں، ایلومیناٹی کہہ لیں، سیٹنسٹ کہہ لیں، لیکن ایسے گروپس رہے ہیں جن کو شیطان انفلوئنس کرتا رہا ہے آج بھی. تو یہ فیکچول کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے دو ہیں، آپ نے ایلومیناٹی کا ذکر کیا، فری میسنز کا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو فری میسنز ہیں ان کی ہسٹری اگر پڑھیں، جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ موٹی موٹی یہ کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز کا. نائٹ ٹیمپلارز یہ بہت ہی متشدد قسم کے کرسچنز تھے اور اپنے آپ کو کرسچنز کہتے تھے. حالانکہ جو چرچ تھا، جو ٹریڈیشنل کرسچنز تھے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کالا جادو پریکٹس کرتے ہیں. کالا جادو بھی دیکھیں حقیقت ہے. قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے بابل کا ذکر کیا، ہاروت و ماروت کا ذکر کیا. تو کالے جادو کی ہسٹری تو بابل سے مل رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جیوز تھے یہودی، انہوں نے جنات سے کالا جادو سیکھ کر کالا جادو کرنا پریکٹس شروع کر دیا تھا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے ثابت ہے. تو یہ جو گروپ ہے نائٹ ٹیمپلارز، انہوں نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کچھ نسخے، کالے جادو کے نسخے، وہ ظاہر ہے انہوں نے جب بین لگایا کالے جادو پر تو وہ نسخے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے. تو اس گروپ کے بارے میں مشہور تھا نائٹ ٹیمپلارز کہ یہ ان نسخوں کی تلاش میں ہے. اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں جب جیروسلم ان کے ہاتھ میں تھا، ٹیمپلارز کے ہاتھ میں تھا،
تو یہ مشہور ہے ایک بات تاریخ میں کہ انہوں نے وہ نسخے تلاش کیے اور نسخوں کے تھرو دوبارہ شیاطین سے جنات سے رابطہ کرنا شروع کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے پھر ان کو چن چن کر مارا، ان کو ظاہر ہے جب ان سے جنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد دے فلیڈ ٹو یورپ، یو کے میں چلے گئے، اور یو کے میں جا کے کنگ کو انہوں نے انفلوئنس کیا، اور وہاں سے فری میسنری نے جنم لیا، فری میسنز گروپ نے، اور یہی گروپ جب جرمنی میں گیا 15ویں صدی کی بات ہے، 16ویں صدی کی 1512 میں غالباً، تو انہوں نے وہاں پر جا کے جو گروپ ہے وہ الومیناٹی کہلایا، یعنی یو کے میں جو گروپ گیا وہ فری میسن کہلایا 12ویں صدی 13ویں صدی میں، اور پھر بعد میں جرمنی جب گئے تو وہاں پہ الومیناٹی کہلایا۔ یہ ایک فرق ہے، مطلب جو یہ ہمیں نظر فری آتا ہے۔ میسنز سے ہی نکلے الومناٹی؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی یہ وہی گروپ ہے نائٹ ٹیمپلارز، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تاریخ ان کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ پیرامڈ جو ہیں، دیکھیے پیرامڈ اب جو کالا جادو ہے وہ سمبلز کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شیاطین سے انٹریکشن، یہ سمبلز کی لینگویج ہے، اس میں نمبرز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، جیسے 9 ایک نمبر ہے، 11 ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح 666 نمبر آف دا بیسٹ، اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس میں، جو یہ کالے جادو کا علم ہے، یہ قبالہ کا جو ایک پورا فیلڈ کہہ لیں، قبالہ کالا جادو بہت مشہور جوئش بلیک میجک ہے، اسی طرح یہ پیرامڈ شیپ، ون آئیڈ شیپ، یہ سارے سمبلز ہیں، اور مشہور بات یہ کہ ان سمبلز کے تھرو شیاطین کو انرجی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، اور یہ سمبل اس لیے یہ دکھاتے ہیں، پیرامڈ ہو گیا، ون آئی ہو گیا، یا یہ والا جو سمبل ہے ظاہر ہے جو ہمارے آپ نے دیکھا ہے پاپ راک سنگرز بہت زیادہ یہ بناتے ہیں، تو یہ کچھ سمبلز ہیں جو جیسے اسلام کے کچھ شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنا شاعر کہا، کعبہ کو کہا، اسی طرح دیکھ لیجئے صفا مروہ کا، اس طرح یہ سمبلز ان کے شاعر ہیں، تو ان کا استعمال کر کے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ وی ایگزسٹ، اور اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، یہ ہے موٹی موٹی بات اس سمبلز کے حوالے سے۔ تو یہ جو الومناٹیز ہیں یہ واقعتاً کوئی کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی گروپ ہے ایسے طاقتور لوگوں کا، مالدار لوگوں کا، جو دنیا کے بڑے بڑے معاملات کے اوپر جن کا غلبہ ہے؟ دیکھیے حافظ بھائی بہت باتیں تو بڑی مشہور ہیں، لیکن اب تو اتنا ایویڈنٹ ہو چکا ہے، اب تو آپ کبھی، میں آپ کی آڈینس کو ریفر بھی کروں گا کہ کبھی سنگرز کے بیانات سنیں، ہمارے ایکٹرز کے، ایکس ماڈلز جنہوں نے ان گیدرنگز کو اٹینڈ کیا ہوا ہے ان کے بیانات ہیں۔ راجر مارنو ایک بہت مشہور ایکس فری میسن، راجر مارنو ان کا نام ہے، پوری ڈاکیومنٹری ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل، یہ یوٹیوب پر ان کا پورا ڈاکیومنٹری انٹرویو ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل، جس میں وہ بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ شاید گپ چھوڑ رہے ہیں، لیٹس say this for the sake of argument، لیکن کتنے ہی سنگرز، ایکٹرز اب آ کر اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یس ایک ایسا گروپ ہے، ہم جوائن کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ لالچ دیتے ہیں۔ ابھی ہنی سنگھ کا انٹرویو آیا، جو یہ انڈین سنگر ہے غالباً، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یس الومیناٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں سنگرز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سال میں موویز، ٹی وی سیریز، گانوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ پوری شیطانیت اس میں نظر آتی ہے، ڈرگز، سیکس، راک اینڈ رول، یعنی جو تھیمز ہیں ان گانوں کی، اور جو کلچر اس میں دکھایا جا رہا ہے، نیوڈیٹی کتنی بڑھ چکی ہے، تو یہ باقاعدہ ایکس ماڈلز ہیں جنہوں نے ایسی گیدرنگز اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ انہوں نے اس طرح کے باقاعدہ اکلٹس یعنی دیکھے، وہاں پہ ایسے گروپس دیکھے جو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ریچولز کر رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ گواہیاں دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بہت سی گواہیاں اور عینی شاہد اس کے موجود ہیں جو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی یہ گروپ ہے اور ان کا انفلوئنس ہے میڈیا کے اوپر۔ اچھا، یہ جو فلم انڈسٹری ہے بڑی بڑی دنیا کے، ہالی ووڈ سے شروع ہو جائیں، تو آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ بہت زیادہ ان کے اثر میں ہے، ان کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نظر آ کر یا مطلب پس پردہ یہ ان کو قابو میں کیے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس حد تک غلبہ ہے؟ جی بالکل اس حد تک ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کی اپنی گواہیاں موجود ہیں، فلم ڈائریکٹرز کی، تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں گے نا آڈینس، میوزیشینز کی، ایکس ماڈلز کی، ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے، لیرکس میں نظر آ رہا ہے، وہ ایجنڈا، وہ سمبلزم نظر آ رہا ہے، سبلیمنل میسیجز، یہ پوری ایک فیلڈ ہے سبلیمنل میسیجز کی۔ موویز میں، گانوں میں سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں، وہ جس طرح کے وہ اس میں
یوز کرتے ہیں سمبلس کو, پھر جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں گانوں کی ویڈیوز میں, پھر وہ جو ویڈیوز میں جس طرح کی ویڈیو شوٹنگ ہے جو انہوں نے کلرز اور ماحول دکھایا ہوا ہے, پھر کانسرٹس دیکھیں, کانسرٹس میں پیرامڈس کتنے زیادہ پیرامڈ ٹائپ جو ہے وہ, پھر اسی طرح ایون انڈین شوز بگ باس اور یہ باقی کے جو شوز ہیں جن کو ہم کہیں گے جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں, ریئلٹی شوز جو ہوتے ہیں, سمبلس کا استعمال دیکھیں کتنا زیادہ ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں.